ایک شراب پینے والا بھی آئی لو محمد کا کہ ایک پوسٹر لگا کر کے فیس بک اور ٹویٹر اور دیگر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اپلوڈ کر دیا ہے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی آئی لو محمد کا وہ اسٹیٹس لگا رہا ہے, آئی لو محمد کا کہ وہ نعرہ لگا رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک لڑکی جو کہ حیا نہیں کرتی, پردہ نہیں کرتی ہے, پھر بھی آپ اس کے اسٹیٹس پہ جائیے, اس نے بھی اپنے ہاتھ پہ آئی لو محمد کا پوسٹر لیا ہوا ہے اور اس پوسٹر کو لگا کر کے باقاعدہ دنیا کو دکھا رہا ہے اور دکھانے کی وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں محمد سے محبت کرتی ہوں. اب جان سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا زیادہ ہے. جب تک نبی کو نہ چاہو, نبی کو نہ مانو, نبی کا اقرار نہ کرو, نبی کی تصدیق نہ کرو, تب تک تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو. جب تک کہ نبی کی اتباع نہ کرو تب تک جنت میں جا نہیں سکتے ہو. ایک آدمی لا الہ الا اللہ تو کرتا ہے, ایک آدمی لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کا انکار کرتا, تب بھی وہ کافر ہے, تب بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. میرے بھائیوں, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں چلے گا بلکہ محمد کو اپنا آئیڈیل ماننا پڑے گا. آپ نے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا ہے, لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی کہہ رہے سلو کما رأیتمونی اصلی, اے لوگوں نماز پڑھو تو ویسے جیسے تم نے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی جیسا رکوع کرے ویسا رکوع کرو, نبی جیسا سجدہ کرے ویسا تم سجدہ کرو, نبی جیسا قیام کرے ویسا تم قیام کرو, تب تمہاری نماز ایکسپٹڈ ہے, تب تمہاری نماز قابل قبول ہے. ورنہ تم پوری رات پر کوے کی طرح چونچیں مارتے رہو, رات بھر نماز پڑھتے رہو, تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی, تیری نماز ایکسپٹ نہیں کی جائے گی, تیری نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی. محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہی ہوگا, لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد میرے بھائیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا. ایک آدمی اقرار تو کر رہا ہے کہ میں محمد کو تو مان رہا ہوں, نہیں ہوتا ہے, رگ رگ میں ہے نبی نبی کہنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے, لیکن اس کی زندگی میں دیکھو تو پتا چلے گا کہ ہفتے میں نماز پڑھتا ہے کبھی کبھی. ماننے والا تو نبی کو بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو. اور اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند کیا ہے میرے بھائیوں. جیسے اتر پردیش میں ایک آدمی نے اپنے گھر کے سامنے پوسٹر لگایا آئی لو محمد کر کے, اس آدمی کو پکڑ کر کے مارا گیا, جیل کے اندر داخل کیا گیا. میرے بھائیوں آئی لو محمد کا وہ پوسٹر لگانے کے لیے منع کر دیا گیا, لیکن میرے بھائیوں نبی کی محبت لوگ دلوں سے اتار نکال نہیں سکتے, کیونکہ نبی کی محبت ہر مسلمان اپنے دل میں بیٹھاتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور جو نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے, وہ پکا مسلمان نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے کبھی کہا تھا اللہ کے نبی والذی نفسی بیدی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نبی میں آپ سے محبت تو ضرور کرتا ہوں لیکن میں اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فوراً عمر فاروق سے کہا اے عمر فاروق تم کیا کہہ رہے ہو کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اے عمر اگر تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو اے عمر یاد رکھنا کہ تم مومن نہیں ہو. حضرت عمر فاروق نے اسی وقت کہا اے اللہ
اللہ کے نبی میں اسی وقت میں اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی فوراً کہتے ہیں الآن یا عمر، الآن یا عمر، آئی عمر اب تم پکے سچے مومن بن گئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نبی سے اپنی جان سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر کے محبت کرنی ہوگی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ محمد کے معنی ہی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ پرشنسا، تعریف، جس کی بہت زیادہ نام لیا جائے. نام ہی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ نام لی جائے. ارے کیا یہ مٹانے والے محمد کا نام مٹائیں گے؟ یہ کیا مٹانے والے نبی کا نام مٹائیں گے؟ مٹانے والے دنیا میں بہت آئے، اپنے نبی کا نام مٹانے والے. وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو نبی سے اتنی زیادہ دشمنی کیا کرتے تھے اور نبی سے اتنی زیادہ نفرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نبی کو مار نہ سکے، نبی کو جب دنیا کے اندر مار نہ سکے، کچھ کر نہ سکے، بگاڑ نہ سکے، میرے بھائیوں کئی مرتبہ نبی کو نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی، لیکن جب نبی کو مار نہ سکے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. ارے اس نبی کا، اس محمد کا کیا کہنا، جب تک یہ دنیا تب تک اس کا دین باقی ہے، جب تک یہ زندہ تب تک اس کا دین باقی ہے. ارے محمد کا کوئی بیٹا دنیا میں نہیں ہے، نہ قاسم رہا نہ عبداللہ دنیا کے اندر زندہ رہا. یہ سب کے سب، ان کے جتنے بیٹے دنیا کے اندر رہے، سب کے سب انتقال کر چکے، سب کے سب مر چکے. اب محمد کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے نسل کو چلانے والا کوئی نہ ہوگا. یہ تو دم کٹا ہے، یہ تو ختم ہے، یہ مر جائے گا، اس کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوگا. اللہ کو یہ برداشت نہ ہوئے اور اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، خیر کثیر سے ہم نے آپ کو نوازا ہے. اور یہاں کوثر سے مراد ایک کوثر، جنت کو بھی کوثر کہا گیا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ کی شان باقی رہنے والی، آپ تم کٹا نہیں ہے. جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا میں، اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو لوگ نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، ابو جہل اور اسی طریقے سے دیگر کفار کو دیکھیے آپ، ان لوگوں کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ اس کی کوئی اولاد ہی دنیا میں نہیں ہے، بیٹے کی شکل میں اب اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آج پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پوری ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. آپ کے یہاں نہیں لیا جاتا ہے؟ آپ کے اس علاقے کے اندر کٹیہار کے ارد گرد کے اندر پتہ کرو، سب سے زیادہ نام ہوگا تو محمد ہی کا نام ہوگا. اب آگے پیچھے کچھ بھی ہو، لیکن محمد کر کے آگے پیچھے ٹائٹل تو محمد ہی رکھا جاتا ہے. بعض کا نام محمد رکھ رہا ہے، کسی کا نام محمد قاسم رکھ رہا ہے، کسی کا نام محمد فاروق رکھ رہا ہے، کسی کا نام محمد کر کے کچھ اور رکھا جا رہا ہے. یعنی آپ کے علاقے میں اگر سرچ کریں گے اور آپ تحقیق کریں گے تو آپ کے یہاں سب سے زیادہ نام اگر ہوگا تو محمد کا نام پایا جائے گا. ابو جہل کسی کا نام ہوگا بتائیے؟ ابو لہب کسی کا نام ہوگا؟ جن لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا آج دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اتنا چھوڑو، جس مسجد کے لیے آپ نے ابھی چندہ دیا، انہی مسجدوں کے میناروں سے صبح ہوتی ہے تو مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन अपने नबी का नाम ना ले तब तक अजान पूरी ना हो। आपके इस इलाके में हर बस्ती के अंदर हर गांव में मस्जिद है और हर मस्जिद से नबी का नाम लिया जा रहा है। मस्जिद में आजान होती है तो नाम लिया जाता है, आजान के बाद इकामत कही जाती है, वहां भी नबी का नाम लिया जाता है। इकामत के बाद जब इमाम नमाज पढ़ाता है, नमाज के दौरान भी वो नबी का नाम लेता है। तहियात पढ़ता वहां भी नबी का नाम लेता है। दरूद पढ़ता वहां भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वहां भी नबी का नाम लेता है। गर्ज के मेरे भाइयों, नबी का हर मिनट के अंदर नबी का नाम लिया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चर्चित और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। मेरे भाइयों, ये मकाम अल्लाह ने अपने नबी को दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने रसूल बनाया है। ये रसूल का ओहदा, ये मनसब, ये मकाम, ये पोजीशन किसने दी? अल्लाह ने दी है। यानी नबी को किसी इंसान ने नबी नहीं बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बशर ने नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह कह रहा है नबी है मोहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये रसूल का ये मर्तबा, ये ओहदा, ये मकाम अल्लाह ने मोहम्मद को दिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुफ्फार कहा करते थे ये कैसे नबी रसूल हो गया, हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ खाया पिया घूमा, सब कुछ किया और कैसे रसूल हो सकता है? माले हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। अरे हमारी तरह खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला, हमारे तरह काम करने वाला क्या रसूल भी हो सकता है? हमारे दरमियान तो ये पैदा हुआ, रसूल कैसे हो सकता? अरे अल्लाह जिसे चाहे उसे रसूल बना दे। और ये मकाम व मर्तबा तो अल्लाह ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये हर किसी को इस जुमले का तर्जुमा मालूम होना चाहिए। और आई लव मोहम्मद कहने वालों, सिर्फ आई लव मोहम्मद से कुछ नहीं होता। याद रखिए आप, अगर आप कहें कि मैं आई लव फादर, मैं बाप से, माई फादर, मैं अपने अब्बू से मोहब्बत करता हूँ और अपने अब्बू की बात अब कभी न माने, हाँ? और आप कहें कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और अपनी बीवी की बात न माने, आप कहें कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ और आप अपनी माँ की कभी भी बात न माने, तो ये कैसी मोहब्बत भाई? मोहब्बत के माने होते हैं इताअत, मोहब्बत के माने होते हैं फर्मा बरदारी, मोहब्बत के माने होते हैं बात मानना, मोहब्बत के माने होते हैं फर्मा बरदारी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप फिर उसकी इत्तिबा कीजिए, उसकी फर्मा बरदारी कीजिए। अगर आप अपने अम्मी और अब्बू से मोहब्बत करते तो माँ बाप की बात को मानिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपने अब्बू और अम्मी से मोहब्बत करता हूँ लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानता, तो वो झूठा है। ये पोस्टर लगाने वाले आपको दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी में आप पता करो तो नबी की सुन्नत नहीं है, न नमाज का पता है, न रोजा का पता है, न जिंदगी में मेरे भाइयों उसकी जिंदगी में अगर गौर करेंगे तो इस्लाम का कहीं अलिफ नहीं दिखेगा। और पोस्टर लगा रहा आई लव मोहम्मद करके। अरे आई लव मोहम्मद अगर कहना ही हो तो सहाबा जैसा तुम्हें आई लव मोहम्मद कहना होगा। आई लव मोहम्मद सहाबा कह रहे कि अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कर रहे हैं सहाबा, अल्लाह की कसम। उन्हीं सहाबा की जिंदगी को जरा देखो मेरे भाइयों। और जब तक सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं चलोगे, जब तक सहाबा की तरह ईमान नहीं लाओगे तो मेरे भाइयों कामयाब नहीं हो सकते हो। कुरान कहता फ़इन्ना मनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, फ़इन्ना मनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम सहाबा की तरह ईमान ले आओ तब तुम कामयाब हो जाओ। जब तक सहाबा कराम की तरह ईमान नहीं
لاؤ گے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زبان سے کہنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن صرف زبان سے کہنا نہیں ہوگا بلکہ دل سے تصدیق کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، کیا کہتا ہے؟ ایک صحابی ہے جن کا نام سمامہ بن اسال ہے۔ سمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لایا جا رہا، بھی اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا بڑا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا، پکڑ کر کے لایا جا رہا ہے، اور لانے کے بعد مسجد نبوی سے کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مڑے تو آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک دشمن، ایک کافر کسی کو باندھ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم قریب گئے اور آپ پہچان گئے۔ آپ نے پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ تم نے کس کو باندھا ہے؟ نبی اکرم کے صحابہ کہتے ہیں، میرے نبی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، رات میں دشمن جیسا دکھا، ہم نے پکڑا اور باندھ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آئے میرے صحابہ، یہ